Okay, Ji. I welcome you all to the second class of web programming. लास्ट क्लास में हमने जस्ट आउटलाइन को डिस्कस किया था कि हम इस कोर्स के दौरान क्या चीज़ें पढ़ेंगे और हमने थोड़ा सा उनके बारे में कि ये आइदर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, बैक एंड टेक्नोलॉजी है, इस तरह से कुछ चीज़ों की बात की थी. So today we are going to discuss the history of internet and how things evolved और उससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि the way or the path that we followed in order to get to the current state of things. तो ये किस तरह से ये चीज़ें evolve हुई over a period of time और किस तरह से यहाँ तक पहुँची हैं. So that is going to basically give us some food for thought के डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वेब के दौरान या दूसरी जो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं उसमें वो किस तरह से प्रोग्रेस किया है उसने. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट लास्ट क्लास के दौरान अगर किसी की कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, सो वी कैन टेक इट नाउ और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे. हेलो. جی हेलो سر. जी. कोई सजेशंस या कोई क्वेश्चंस वगैरह फ्रॉम द लास्ट लेक्चर. نو سر. अच्छा ठीक है जी. स्क्रीन शेयर्ड है आपके साथ. یس سر. अच्छा जी, गुड. So we are going to study the history of internet and basically we want to see कि वेब डेवलपमेंट जो करंट स्टेट है इसका और जो दूसरी वेब बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं वो कब इंट्रोड्यूस हुई एंड विद टाइम हाउ दे इवॉल्व्ड. ठीक है. So first of all, internet जो है it was something that was completely different from the other technologies क्योंकि इसने communication को बड़ा आसान कर दिया and it had provided a very simple mechanism to link people from different geographical locations. So it was a huge thing or even from its very early stages इसके जो usages थे जो इसकी जो the people who were interested in them they could foresee कि आगे future में ये कितनी बड़ी success जो है ये चीज़ हो सकती है. So basically it's one of the huge advancements of the 20th century. तो at that time बहुत सारी चीज़ें जो है it was called the century of inventions. बहुत सारी चीज़ें जो है वो बन रही थी और इस तरह से प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी. So some of the things are attributed to the World War II क्योंकि basically different countries में particularly in that century and the century before that उसमें ये था कि बहुत सारे जंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं एंड जो dominant countries थे they would try to make to make colonies of weaker countries. तो ये चीज़ एक आपस में इनकी एक टसल चल रही. तो बेसिकली डिफेंस के काफ़ी ज़्यादा बजट्स जो थे वो होते थे. इवन इन टुडेज वर्ल्ड डिफेंस बजट इज़ क्वाइट reasonable as compared to any other aspect of a country. तो डिफेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस था और इस तरह के काफ़ी सारे रिसर्च थे वो डिफेंस के लिए हो रहे थे. जैसे वर्ल्ड वॉर टू में फर्स्ट टाइम एरोप्लेन्स इंट्रोड्यूस हुए सो दे वर मेड फॉर द पर्पज ऑफ वॉर लेकिन बाद में कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए भी एरोप्लेन जो हैं वो मॉडिफिकेशन के साथ यूज़ होना स्टार्ट हो गए. तो इस तरह से कंप्यूटर्स की जो डेवलपमेंट है देट वॉज ऑल्सो इनफैक्ट इट टुक प्लेस इन वर्ल्ड वॉर टू. इससे पहले भी शायद कुछ डेवलपमेंट्स हो रही थी वो इतनी क्लियर या इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के अंदर ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इसकी पेस जो है वो बढ़ गई क्योंकि अगर आप टेक्नोलॉजी में कम्पीट नहीं कर सकते थे तो देट वॉज seen as a complete failure. दूसरी मुल्क जो है जो आप पे in World War II almost like most of the countries were engaged in that war. तो जो टेक्नोलॉजी में कमज़ोर थी वो बड़ी आराम से मार खा जाती थी. So countries were heavily investing in technology for the sake of security. सो एक चीज़ जो थी जो जर्मन्स ने ईजाद की या पहले से शायद उनके पास थी इज इट वाज with the forces as I said so before that I mean it's not clear okay, when it was particularly introduced but they used it heavily in World War II. और ये जो मशीन है ये वो यूज़ करते थे मैसेजेस की इंक्रिप्शन के लिए. मेरे पास ये जितनी कुछ चीज़ें हम स्टडी करेंगे इससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको यहाँ पे लिंक्स नज़र आ रही हैं.
ہم ایک دو پلے کر سکتے ہیں بٹ آئی شیئر دا لنکس آن کلاس روم اور آپ بعد میں جسٹ آؤٹ آف یور اون انٹرسٹ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کیسے کام کرتی تھی. اٹس ناٹ ریکوائرڈ آئی مین یو وونٹ بی لائک دے آر ناٹ امپورٹنٹ فرام ایگزام پوائنٹ آف ویو یو وونٹ بی کوشچنڈ اباؤٹ دیم لیکن اگر آپ اپنی کیوروسٹی کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے سارے لنکس جو ہیں یہ میں شیئر کر دوں گا. تو انگما واز این انکرپشن مشین اور یہ جرمن جب سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران یہ یوز کرتے تھے اپنے جو فرنٹ اینڈ پہ جو فورسز ان کی جنگ کر رہے تھے اور جو بیک اینڈ میں جو کنٹرول روم میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے اپنی اسٹریٹجیز ڈسکس کرنے کے لیے دے وڈ یوز دس مشین. اور اس کے اندر اٹ واز اے ویری سوفسٹیکیٹڈ مشین اور دو بڑی سمپل سی چیز لگ رہی ہے. اس کے اندر ملٹیپل انکرپشن کے لیولس تھے اور دو تین روٹر ویل جو تھی وہ آپ گھماتے اور اس کے اندر ملٹیپل لیئرز آف انکرپشن جو ہے وہ اس کے اوپر اپلائی ہوتی. تو دس واز ون آف دی مین ٹولز جو جرمن کی سکسیس میں کافی زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہی تھی. تو یہ میسیجز جو وہ انکرپٹ کر کے بھیجتے تھے دے ور یوزنگ ریڈیو چینلس فار دس. تو ریڈیو چینلس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کی فریکوینسی پہ کوئی بھی ٹیون کر سکتا ہے. سو اینی ون ہو از لسننگ ایٹ دیٹ فریکوینسی وہ میسیجز اس کو مل سکتے ہیں. So the people in different countries they could actually access those messages لیکن just because it was so well encrypted ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میسج کیا ہے. تو میسیجز مل رہے تھے they knew کہ وہ اس طرح سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں but it wasn't possible for them کہ وہ اس کو decrypt کرے because of such high level of encryption applied by this machine. تو یہ ویڈیو جو ہے اس کا لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. تو اس سے آپ کو وہ پروسیس بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ میسیجز جو ہیں وہ انگما کے تھرو انکرپٹ ہوتے تھے. تو انگما جو ہے وہ میسج کو انکرپٹ کرتا اور پھر ریڈیو فریکوینسی کے تھرو اس کو یا ریڈیو چینل کے تھرو اس کو کمیونیکیٹ کرتے تھے. سو ایٹ دیٹ ٹائم جو ڈفرینٹ برٹش اور ان کے الائز تھے ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ جرمن جو ہے وہ بڑی تیزی سے پروگریس کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے روکنا بڑا مشکل ہے. اینڈ اف وی کوڈنٹ لائک انٹروین دا میسیجز دیٹ دے آر شیئرنگ ود ایچ ادر ہمارے لیے ان کو اسٹاپ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. سو دے ٹرائی ٹو کمبائن اینڈ سی کہ کس طرح سے یہ اس کی جو ہے ان کے میسیجز کو ڈکرپٹ کر سکتے ہیں جس سے ان کو جو ان کے پلانس ہیں ان کے آئیڈیاز ہیں وہ پہلے سے پتہ چل جائیں گے. اینڈ دے وڈ بی ان اے بیٹر پوزیشن کہ وہ اس کو کمبیٹ کر سکیں. تو جو کنٹریز اگینسٹ تھے جرمنی کے اور الائز تھے برٹن کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ دے آل کمبائنڈ ان اے ریسرچ لیب دیٹ از کالڈ بلیچلی پارک اور وہاں پہ دے اسٹارٹیڈ ورکنگ آن اے مشین دیٹ وڈ بی یوزڈ ٹو ڈیکرپٹ دوز میسیجز جو انگما کے تھرو انکرپٹ ہوتے تھے اور آگے ریڈیو چینل کے تھرو کمیونیکیٹ ہوتے تھے. تو دا مشین دیٹ دے اسٹارٹیڈ ورکنگ آن بیسکلی ریفائن ہوتی گئی اینڈ ایونچولی دیٹ بیکیم دا فرسٹ کمپیوٹر. یہ شاید اٹ از اے بٹ ڈاؤٹ فل کہ شاید اس سے پہلے بھی لوگوں کے پاس کوئی ایسی چیز جس کو آپ کمپیوٹر کہہ سکتے ہیں وہ ریلیٹڈ اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہو. بٹ سنس ایز آئی سیڈ کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یا اس پہ ریسرچ جو ہے وہ موسٹلی ڈیفینس یا سیکورٹی ایجنسیز آف اے کنٹری کرتی تھی. اس لیے سچ انوینشنز ور نیور میڈ پبلک بیکاز دے ور ناٹ like meant to be used by public. They were just used for military and for security purposes. So اس لیے maybe there some country had such kind of technology, but mostly the known computer that was recognized by the world is actually the machine that was used to decrypt the messages that were communicated or encrypted by Enigma. So at that time, as I said, it was at Bletchley Park in north of London, or there was a team of 10,000 researchers. Just imagine 10,000 researchers جو تھے وہ اس مشین کو بنانے کے اندر اپنی ایفرٹس پٹ کر رہے تھے اور مقصد کیا تھا کہ ایسی ایک مشین بنائیں کہ وہ ان میسیجز کو جب ریسیو کرے تو ان پہ کچھ پروسیسنگ کرے اور جو ایکچوئل میسج ہے ڈیکرپٹ کرنے کے بعد وہ میسج جو ہے وہ ریٹریو کرے. تو وی کال اٹ اے کمپیوٹر کیونکہ اس کے اندر کوئی اسٹوریج کا میکینزم بھی تھا. جب میسیجز ریسیو ہو رہے تھے اٹ وڈ ریسیو دا میسیجز, اٹ وڈ اسٹور دوز میسیجز, اٹ وڈ پروسیس دیم. سو بیسکلی اٹ لائک فلفلز دا بیسک کرائٹیریا آف کالنگ اٹ اے کمپیوٹر. یہ جو 10,000 ریسرچرز تھے دے ور فرام ڈفرینٹ فیلڈس کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم دی کمپیوٹرز ور ویری ڈفرینٹ فرام واٹ وی ہیو ٹوڈے.
بہت بڑے بڑے میکینیکل مشینز ہوتے تھے جس کے اندر فزیکلی چیزیں موو ہو رہی ہوتی تھی اینڈ دیٹ وڈ سرو فار فار پروسیسنگ دیٹ وڈ سرو دی جاب آف پروسیسنگ اینڈ اسٹورنگ انفارمیشن. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹرانکس کی جو جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ الیکٹرانک چپس کے اوپر آ گئی ہے. ایٹ دیٹ ٹائم دیر ور ہیوج میکینیکل کمپوننٹس جو آپریٹ کرتے تھے اور جو کمپیوٹر کے ڈفرنٹ پارٹس کو رن کرتے ہوتے تھے. سو اٹ واز ویری نارمل ٹو ہیو کمپیوٹرز دی سائز آف اے روم. اور اس سائز کو اگر آپ امیجن کریں کہ اتنا بڑا کمپیوٹر ہو اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم ایز وی سیٹ کہ میکینیکلی چیزیں جو ہیں وہ آگے پیچھے موو کرتی تھی ان آرڈر ٹو میک تھنگز رن آن دوز کمپیوٹرس. تو وہ بہت زیادہ شور بھی کرتے تھے, ان کی پاور کنزمپشن بھی بہت زیادہ تھی, اور میکینیکل ہونے کی وجہ سے ان کے اندر ریپیئر یا مینٹیننس ویئر اینڈ ٹیئر جو ہے وہ بھی بہت فریکوینٹ ہوتا تھا. یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس کے اندر میتھمیٹیشینز بھی تھے, ویلڈرز بھی تھے. ویلڈرز ایز وی سیڈ کیونکہ بہت ساری میکینیکل پارٹس کو آپ نے کمبائن کرنا ہوتا تھا. لینگویج کے ایکسپرٹس بھی تھے کیونکہ پرٹیکولرلی جو انگما کے میسیجز کو ڈیکرپٹ کرنا تھا دیٹ واز ان لینگویج. تو ہمیں کچھ لینگویج کے ایکسپرٹس بھی چاہیے تھے جو چیزوں سے سینس بنائیں کہ اچھا اف یو ہیو لائک ڈیکرپٹڈ اٹ انٹو 3 or 4 پاسبل میسیجز, اچھا یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے. تو لینگویج کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ دے وڈ ٹرائی ٹو میک سینس آؤٹ آف دوز میسیجز, اور وہ آگے آپ کو رائٹ ڈائریکشن میں گائڈ کر سکتے ہیں کہ کون سا میسج زیادہ سینس بنا رہا ہے اس کمپیوٹر ادر دین آف کورس دے ور انجینئرز آلسو. اس پوری ٹیم کو لیڈ کر رہا تھا ایلن ٹیورنگ. ایلن ٹیورنگ کا نام آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اس میں بھی کافی سنا ہوگا. سو ہی واز دس لیڈنگ دس ٹیم, اور وہ یہ سارے کمپوننٹس جو تھے وہ ڈیولپ کر رہے تھے, اس کو امپروو کر رہے تھے. اور یہ اس دوران سیکنڈ ورلڈ وار آلریڈی چل رہی تھی. آپ کو پتہ ہے سیکنڈ ورلڈ وار 1938 سے اسٹارٹ ہو کے اراؤنڈ 1945 جو ہے وہ اینڈ ہوئی ہے. سو اٹ واز ریزنیبل پیریڈ. ورلڈ وار جو ہے دیٹ واز آلریڈی has engaged multiple countries, اور اس دوران آپ دیکھیں کہ they were working on research. So not just fighting the combat at the front end, they were also like they paced up their research کہ وہ اپنی جو جنگ ہے, اپنی جو skills ہیں, اپنے جو tools ہیں, ان کو جنگ کے لیے بہتر بنا سکیں. So things keep on improving, اور آخر ایسا ہوا کہ sorry کہ they were successful in decrypting the messages of the German forces. اور پھر وہ جو ہے they basically would know in advance کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو ہے this is considered one of the main reasons کہ جس کی وجہ سے وہ جرمنس کو روک سکے اور ان کو ڈیفیٹ کر سکے. اگر یہ مشین ٹائم پہ نہ بنتی, یہ ان ٹائم میسیجز کو ڈیکرپٹ نہ کر پاتی, تو اٹ واز ویری ہارڈ ٹو اسٹاپ جرمنس. اینڈ آج جو ہے شاید دنیا کا نقشہ جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا اگر یہ مشین ان ٹائم نہ بنتی. تو ایٹ دیٹ ٹائم وین دا وار اینڈیڈ, سو یہ جو مشین تھی اٹ واز میڈ in a way public because everyone knew about such a machine. It kept on moving, it went through different stages of improvement, اور اس کے اندر جو ریفائنمنٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی until there was a need felt کہ we have now multiple computers and it would be even better if we could make them communicate with one another. اچھا, کمپیوٹرز کی بات جیسے ہم نے یہ ہسٹری کا تھوڑا سا یہ تھا کہ کمپیوٹرز کی جو کے اوپر جتنا کام تھا وہ کیوں وہ کس دور میں زیادہ بڑھا. سو سیکنڈ ورلڈ وار جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ اٹ واز دس پرٹیکولر نیڈ جس کی وجہ سے کمپیوٹرز کی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ کافی تیز ہوئی. لیکن آپ دیکھیں کہ آگے 45 سے لے کے 1960 تک کمپیوٹرز جو تھے they were becoming better and more prominent in different countries. لوگوں کے پاس, not everyone, لیکن بڑی آرگنائزیشنز کے پاس کچھ اس طرح کے ڈیوائسز یا کمپیوٹرز جو ہیں وہ آنے لگے تھے. بٹ اسٹل ایک جو چیز تھی ٹو میک دوز کمپیوٹرز کنیکٹ ٹو ون another, ایک نیٹورکنگ جو تھی اس کی ضرورت ہے سچ فیل نہیں ہوئی unless universities were actually more interested in the networking of these computers. Hello? Hello? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. جی سر. اچھا, تو یونیورسٹیز کو کیوں اس کی زیادہ ضرورت فیل ہوئی, کیونکہ اس ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ جب ریسرچ کا پروسیس کیا ہوتا تھا, لیٹ سے
یہ कंप्यूटर साइंस में जर्मनी में भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड में भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं, कोरिया में भी कर रहे हैं. सो इन ऑर्डर टू सो कुछ नोन जो है प्रोमिनेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ फील्ड के फिजिक्स में अगर कोई रिसर्च करो उन्हें पता है कि टॉप के 2-3 इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कौन से हैं. तो अगर आपने उस फील्ड में कुछ नया करना है तो दे वुड राइट टू दोज इंस्टीट्यूशंस एंड गेट लेटेस्ट पेपर्स फ्रॉम देम बाय पोस्ट. वो उनको भेजते कि अच्छा दिस इज स्टेट ऑफ द आर्ट, दिस इज व्हाट पीपल हैव डेवलप्ड इन रिसेंट टाइम्स, और फिर आप उसको पढ़ के उसको देख के उससे आगे कोई नई चीज़ जो है उसके ऊपर काम करते हैं. सो दैट वाज अ पेन टेकिंग एंड दैट वाज अ laborious and time consuming process. So they thought that okay, we have computers, different bigger organizations, as I said, already have these computers. So if we could actually make them Excuse communicate me, with one another. sir. जी Screen show, मोहम्मद अली जी sir. Screen show नहीं हो रहा है. ठीक है. सो बेसिकली वो दे वर इंटरेस्टेड कि अगर हम इनको आपस में कम्युनिकेट करवा दें सो उससे ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि ये जो सारे रिसर्च पेपर्स और रिसर्च पब्लिकेशंस जो हम बाय पोस्ट शेयर करते हैं दे वुड बी डायरेक्टली शेयर्ड थ्रू कंप्यूटर्स और विद इन मिनट्स या मे बी विद इन आवर्स जो है सारे जो रिसर्च पेपर्स हैं वो एक यूनिवर्सिटी से या एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से दूसरे तक कम्युनिकेट हो सकते हैं. तो दिस वाज द मेन इंटरेस्ट के हम इनको आपस में लिंक करें. लेकिन उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि different organizations were quite apart from each other. Not everyone was interested in networking. So they basically took it upon themselves और इन्होंने इसकी जो केबलिंग की कॉस्ट थी वो शेयर की. और फर्स्ट टाइम 1960 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो है they like laid down a dedicated link between them and they called it ARPANET. So ये जो दो यूनिवर्सिटीज थी इट वाज द फर्स्ट टाइम कि इन्होंने अपने कंप्यूटर्स जो थे वो एक लिंक किए अक्रॉस अ फिजिकल वायर और उसके थ्रू जो है ये आपस में कम्युनिकेट करना स्टार्ट हो गया. इसके ऊपर भी मेरे पास ये वीडियो है. मैं इसको प्ले नहीं कर रहा. लेट्स सी बाय द एंड ऑफ द टाइम अगर हमारे पास क्लास के एंड तक टाइम हुआ तो हम इसको प्ले कर देंगे. लेकिन but now you may feel कि 1960s में communication किस तरह होती थी. So the computers would have something that would like they were very similar to the dialing keys of a phone. और वो dedicated उस number पे call करते थे, वहाँ से कोई receive करता था. There were lots of commands in order to make those communications possible. और उसके बाद वो आपस में messages share कर सकते थे. So this the way के ये किस तरह आपस में communicate करते थे. It would be like sort of a dial-up connection. एक नंबर से दूसरे पे कॉल जाती, वहाँ पे अगर कोई बैठ के रिसीव कर लेता तो दोनों कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते. लेकिन soon it was realized कि ये चीज़ जो है it may be a huge success in future. और जो different institutions थे, different organizations थे, they also started showing interest. अच्छा ये दो universities हैं, they showed it, they made it possible to actually make those computers talk to one another. तो ये चीज़ जो है ये फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है. तो कुछ और इंस्टीट्यूशंस जो थे उन्होंने ये किया कि वो जो केबलिंग की कॉस्ट थी इसमें उन्होंने पार्टनरशिप की. कुछ इसकी जो कॉस्ट थी वो अपने ऊपर ले ली और उसके बदले में दे कनेक्टेड देयर डेडिकेटेड लाइन टू दिस मेन लिंक. उन्होंने अपनी भी एक केबल बिछा दी और ये जो मेन लिंक थी इन दो यूनिवर्सिटीज़ के बीच में उसको उसके साथ लिंक कर दिया. सो नाउ we have 3 institutions that can communicate with one another. और इस तरह से 3 से 4, 5, 6 है आगे बड़ी तेजी से वो फैल रही थी. लेकिन जो भी ज्वाइन इन करना चाहता था वो अपनी केबलिंग की कॉस्ट जो है वो खुद करता और आगे जो बाकी ऑलरेडी जो केबलिंग की कॉस्ट हो चुकी है उसमें भी अपना शेयर पे करता. तो इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने यहाँ पे इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा और कुछ बिजनेसेस ऐसे स्टार्ट हुए कि उनका मेन मकसद जो था, उनका मेन बिजनेस जो था दैट वाज एक्चुअली टू ले डाउन दीज नेटवर्किंग केबल्स. और उन्होंने इसके अंदर और फिर ये हुआ कि लोग सिर्फ अपनी कुछ फी पे करते थे और दे वुड लेट दीज कंपनीज ले ऑल दीज नेटवर्क्स और वो बहुत सारे जगहों को बड़ी तेज़ी से मिला रहे थे. बड़ी तेज़ी से नेटवर्किंग जो केबल जो है वो फैला रहे थे. एनी वन हु वुड वांट टू कनेक्ट टू देम. तो ये कंपनीज जो in wiring or in cabling की cost pay कर रहे थे, they would actually charge them sometimes in a whole, sometimes through monthly subscriptions.
تو اس وجہ سے اس طرح سے چیزیں جو ہے وہ یہ جو فزیکل وائرس تھے ان کی جو اسپریڈ تھی وہ پھیلتی چلی جا رہی تھی اور بہت زیادہ جو ہے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کمپنیز یونیورسٹیز وغیرہ سارے جو ہیں وہ اس بڑے نیٹ ورک کا پارٹس جو ہے وہ بنتے جا رہے تھے. اچھا اب ابھی تک ہم نے جو بات کی دیٹ واز آف دی انٹرنیٹ. ٹھیک ہے, انٹرنیٹ از بیسکلی ٹو کنیکٹ آل دیز مشینس تھرو کیبل. اور جب آپ کے پاس انٹرنیٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے سو یو آر ایبل ٹو بیسکلی میک ڈفرینٹ کمپیوٹرس کمیونیکیٹ ٹو ایچ ادر تھرو ڈفرینٹ پروٹوکولس. تو ہمارے پاس جو ہیں ای میلز اس کے ساتھ آ گئی اور اب ڈفرینٹ کمپیوٹرز جو تھے وہ ای میلز کی جو ہے وہ ای میلز کے تھرو کمیونیکیٹ کرنے لگے. نیٹ ورکنگ جیسے ہم نے بات کی 1960 سے ہی نیٹ ورکنگ بھی اسٹارٹ ہو گئی تھی. تو انٹرنیٹ جو ہے سوری نیٹ ورکنگ جو ہے دیٹ واز آلریڈی دیر, لیکن انٹرنیٹ جو ہے وہ بھی انٹروڈیوس ہو گئی تھی. بٹ دا پرٹیکولر ورلڈ وائڈ ویب جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ انٹروڈیوس نہیں ہوئی تھی. So, how would you differentiate between the internet and the World Wide Web? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. جی کیا ڈفرینس ہے بشارت انٹرنیٹ اور پہلے نیٹ جو ہے نیٹ انٹرنیٹ کا ڈفرینس بتا رہے ہیں. Excuse me, sir. ڈفرینس بتا دیں انٹرنیٹ کا اور ورلڈ وائڈ ویب کا. انٹرنیٹ سر 1960s میں انٹروڈیوس ہوا تھا سر. انٹرنیٹ, ہاں تو انٹرنیٹ اور ورلڈ وائڈ ویب میں کیا فرق ہے؟ ان کے جو آبجیکٹو ہیں ہاؤ دے آر یوزڈ, کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس میں سر انٹرنیٹ میں سر کمیونیکیشن کے لیے نا استعمال ہاں کرتے تھے اس ٹائم, اور اس ورلڈ وائڈ ویب کی وجہ سے ہی یہ لوگ کمیونیکیٹ کرتے تھے. یہ بعد میں انٹروڈیوس ہوا ہے. نہیں, ابھی تک ہم ورلڈ وائڈ ویب تک پہنچے ہی نہیں ہے. ہم ہاں نے صرف پہلے نیٹ ورکنگ کی اور پھر انٹرنیٹ کی بات کی. یہ بعد میں نا 1960s کے بعد یہ ویب پہ آ گئے ہیں. پہلے تو یہ نیٹ ورکنگ اور نہیں, انٹرنیٹ. ویب پہ ابھی نہیں پہنچے. ہم نے انٹرنیٹ کی بات کی ہے, ویب کی تو ہم نے ابھی تک بات ہی نہیں کی. محمد علی, انٹرنیٹ اور ورلڈ وائڈ ویب میں کیا فرق ہے؟ ہلو جی محمد علی, اچھا اور کوئی بتائے گا؟ سرمد. سر انٹرنیٹ ہمارے لوکلی جو ایریاز میں ہم یوز کر رہے ہیں وہ انٹرنیٹ سر, اور جو پہ اور ورلڈ گلوبل وائڈ لیول ویب؟ پہ ہو جائے تو وہ ورلڈ وائڈ پہ. اچھا, آپ جو بات کر رہے ہیں نا لوکلی, وہ جب ہم نیٹ ورک کرتے ہیں کسی آرگنائزیشن کے اندر, جب ہم نیٹ ورک کے تھرو سارے کمپیوٹرز کنیکٹ کرتے ہیں, دیٹ از لائک اے لوکل نیٹ ورک. تو آپ اس کی بات کریں. انٹرنیٹ جو ہے دیٹ از آلسو گلوبل. ٹھیک ہے, لیکن بیسکلی انٹرنیٹ جو ہے اٹ پرووائڈز یو ود اے لاٹ مور فنکشنالٹیز دین دا ورلڈ وائڈ ویب. ورلڈ وائڈ ویب جو ہے دیٹ از جسٹ اے کمپوننٹ آف دی انٹرنیٹ. انٹرنیٹ از اکراس دا ورلڈ, اور انٹرنیٹ کے ساتھ پھر بہت سارے جو ہے لینز جو لوکل ایریا نیٹ ورکس ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں, اور وہ سارے جو ہیں دے آر آل میکنگ ون بگ انٹرنیٹ. بٹ انٹرنیٹ کے اوپر آپ کے پاس میلنگ فیسلٹی بھی ہے, یہ ورلڈ وائڈ ویب کے اوپر نہیں ہے. انٹرنیٹ کے اوپر آپ کے پاس چیٹ کی فیسلٹی بھی ہے. انٹرنیٹ کے اوپر آپ کے پاس ڈفرینٹ لیٹ سے آپ اسکائپ کرتے ہیں, آپ جو ہے واٹس ایپ یوز کرتے ہیں, آپ سلیٹ یوز کرتے ہیں. سو دیز آر آل دی فیسلٹیز دیٹ آر اویلیبل
on the internet, but they are not part of the World Wide Web. World Wide Web جو ہے, that is everything that is basically related to a client server relationship جو آپ سرور اور کلائنٹ کے بیچ میں کرتے ہیں. سو یہاں پہ جو ویب کلائنٹ اور جو ویب سرور ہے, یہ بیسکلی آپ کے براؤزر جو ہیں, یہ جو ویب سرورز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. سو اینی تھنگ دیٹ یو ایکسیس تھرو اے ویب سائٹ از بیسکلی پارٹ آف دا ورلڈ وائڈ ویب. سو ورلڈ وائڈ ویب جو ہے, it sits on top of the internet. Internet is like the background that is supporting everything, or World Wide Web is just a component of it. ٹھیک ہے جی. یس سر ٹھیک ہے. اچھا, تو ابھی دوبارہ بتائیں, how would you differentiate between the two? سر جو ورلڈ وائڈ ویب ہے سر, یہ کلائنٹ سرور بیس ہوتا ہے سر, اور انٹرنیٹ جی پہ ہمارے پاس جو ہے فیسلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور جو یہ ورلڈ وائڈ ویب ہے یہ اس کا کمپوننٹ ہے بیسکلی انٹرنیٹ کا. ہاں, آپ دیکھیں نا کہ آپ جب آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور آپ نے اپنے براؤزر کے اندر کوئی یو آر ایل ٹائپ کر دی ہے, تو وہ یو آر ایل آپ کے کمپیوٹر سے اس سرور تک کیسے پہنچی؟ اٹس یوزنگ دی انٹرنیٹ. انٹرنیٹ از بیسکلی گیونگ کنیکٹیوٹی ٹو ایوری تھنگ, اور آپ کی جو یو آر ایل کی جو ریکویسٹ تھی وہ انٹرنیٹ کے تھرو آگے اس نے کمیونیکیٹ کیا, سرور تک پہنچی. سرور ہیز انڈرسٹوڈ اس دیٹ میسج کے اس یوزر کو کیا چاہیے, اس نے وہ ڈیزائرڈ پیج جو ہے وہ آگے پھر انٹرنیٹ کے تھرو کمیونیکیٹ کیا اور وہ آپ کے براؤزر تک پہنچا. سو انٹرنیٹ از بیسکلی پرووائڈنگ دیٹ بیک گراؤنڈ فیسلٹی جس کے تھرو آپ کے سارے میسیجز جو ہیں وہ ورلڈ وائڈ ویب کے اندر کمیونیکیٹ کرتے ہیں. لیکن ورلڈ وائڈ ویب دیکھیں کہ اٹس ایوری تھنگ دیٹ یو ڈو ان اے براؤزر کے اندر, جتنا کچھ آپ کر رہے ہیں دیٹ از لائک پارٹ آف دا ورلڈ وائڈ ویب. براؤزر کے علاوہ بھی آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی کہ آپ اسکائپ یوز کرتے ہو, آپ سلیک یوز کرتے ہو, آپ واٹس ایپ یوز کرتے ہو. سو وہ انٹرنیٹ کے اوپر کام کرتے ہیں, بٹ دے آر ناٹ پارٹ آف دا ورلڈ وائڈ ویب. ٹھیک ہے جی. اوکے سر. یس سر. اچھا, سو دس واز دا ٹائم کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ڈفرینٹ یونیورسٹیز آپس میں کمیونیکیٹ کرتے تھے یا کوئی اور آرگنائزیشنز, تو میکینزم یہ ہوتا تھا کہ ایز دے وڈ سینڈ میسیجز دی ادر اینڈ, ایٹ دی ادر اینڈ سم ون ہیز ٹو ریسیو دوز میسیج, ایکسیپٹ اٹ, اور اس کے بعد دونوں کے بیچ میں ایک ڈیڈیکیٹڈ کمیونیکیشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتی. تو اگر آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر کسی کے ساتھ بات کرنی ہے تو آپ کو کوئی ان کی آئی پی وغیرہ جو ہے وہ پتہ ہوتی, آپ اس ڈائریکٹ اس اسپیسیفک آئی پی کے اوپر ان کے ساتھ ریکویسٹ کرتے کمیونیکیشن کی, اف دے ایکسیپٹ دی کمیونیکیشن, تو تب آپ کمیونیکیٹ کر پاتے. سو یہ چینل بھی, یہ کمیونیکیشن کا جو پروسیجر تھا, اٹ واز آلسو کنسیڈرڈ ٹو بی پینفل ان اے وے کہ ایک تو یہ کہ وہ مشین ہر وقت ایکٹیو رہنی چاہیے, کوئی جو ہے آپ کی کمیونیکیشنس کو لیٹ سے اس کو ایکسیپٹ کرے, اور پھر اگر آئی پی چینج ہوتی ہے سو اب آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کس طرح سے کس مشین کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے تھے. سو دس واز ریئلائز کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ایک سرور بنائیں اور آئی پی سے چیزوں کو ہٹا کے اس کو ایک پبلک ایک جو ہے ایک آئی ڈی اسائن کر دیں, اور جو سب کو پتہ ہوگی, اور لوگ جو ہے بغیر کمیونیکیشن ریکویسٹ کرنے کے وہ اس کے اوپر جو انفارمیشن پڑی ہوگی وہ پبلکلی اویلیبل ہوگی, کوئی بھی اس کو ایکسیس کر کے وہ انفارمیشن جو ہے وہ ایکوائر کر سکتا ہے. So that basically led to the development of World Wide Web, اور اس کے اوپر جتنی بھی ریسرچ ہوئی that was led by Tim Berners-Lee, اور ان کی جو ٹیم تھی وہ اس کے اوپر کام کر رہی تھی ایٹ سن لیبس ان سوئٹزرلینڈ, اور انہوں نے جو ہے بیسکلی اس ٹیکنالوجی کے اوپر کام کیا کہ کل کو اگر میرا لیٹ سے میں ایک مشین سے اوپر دوسری مشین پہ ساری فائلز ڈال دوں تو جو اینڈ یوزرز ہیں ان کو آئی پیز یاد رکھنے کی ضرورت نہ پڑے, ان کے پاس ایک پبلک آئی ڈی ہو, ایک پبلک ایڈریس ہو جس کے اوپر وہ جائیں اور ان کو ڈائریکٹلی وہ کمیونیکیشن, وہ سارے ڈیٹا جو وہاں پہ پبلکلی اویلیبل ہے وہ اس کو ایکسیس کر سکیں وداؤٹ نیڈنگ اینی ونس پرمیشن. سو ان کی ٹیم نے کام کیا اور دے ڈیولپڈ دا فرسٹ لینگویج ٹو پریزنٹ کانٹینٹ آن دا ویب پیجز. ٹھیک ہے, HTML جو ہے ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج, یہ انہوں نے انٹروڈیوس کی. انہوں نے ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول انٹروڈیوس کیا. ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول کیا ہے؟ اٹس اے پروٹوکول اور کمیونیکیشن
یو کین کال اٹ لائک اے لینگویج، جس نے جو یہ ایک ایسی لینگویج ہے کمیونیکیشن کی یا پروٹوکول ہے جو ویب سرور اور ویب کلائنٹ کے بیچ میں یوز ہوتا تھا. جو ویب سرور اور ویب کلائنٹ جو ہے وہ اس کو اس پروٹوکول جو ہے اس کو سمجھتے تھے. سو اینی تھنگ دیٹ از سینٹ بائی یور براؤزر از سینٹ تھرو دس پروٹوکول HTTP. اور سرور جب ریسیو کرتا ہے تو سرور نوز کہ what particular messages اور numbers mean in this protocol اور وہ accordingly اس کو رسپونڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کو ویب پیج ملتا ہے سو اٹ بیسکلی اگر آپ کا پیج اویلیبل ہے نہیں اویلیبل ٹیمپرریلی اس کی پوزیشن چینج ہے سو دے آل ہیو ڈفرنٹ کوڈز اسائن ٹو دیم ان دی HTTP. And then URL was also introduced, which is a universal resource locators. So basically جیسے انٹرنیٹ کے اوپر ہر کمپیوٹر کو ایک یونیک ID اسائن ہے، یونیک IP اسائن ہے. سو دا سیم وے ورلڈ وائڈ ویب کے اوپر ہر ریسورس کو ایک یونیک URL اسائن ہے. ریسورس کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ویب پیج ہو سکتا ہے، کوئی ویڈیو ہو سکتی ہے، کوئی PDF فائل ہو سکتی ہے. وٹ ایور اٹ از آن دی انٹرنیٹ on the world wide web, everything has got a unique URL. اور آپ اس URL کو جب براؤزر میں ٹائپ کرتے ہیں تو that basically takes you to that particular resource. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے انہوں نے انٹروڈیوس کیا کہ لینگویج کیا ہوگی جس کے اندر ہم اس کو کوڈ کریں گے کہ کس طرح سے چیزیں لوگوں کو نظر آئیں گی. کلائنٹ اور سرور کے بیچ میں جو ریکویسٹ ہیں وہ کون لے کے جائے گا، واپس لے کے آئے گا. دیٹ واز ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول. اور URL جو ہے جو ہر ریسورس ہے ورلڈ وائڈ ویب کے اوپر اس کو یہ ایک یونیک ID جو ہے وہ اسائن کرتی. سو دین دے آلسو ڈیولپ دا فرسٹ ویب سرور اور اس کا نام جو تھا دیٹ واز HTTPD. یہ سرور انہوں نے انٹروڈیوس کیا. اینڈ دے آلسو ڈیولپ دا فرسٹ ویب کلائنٹ یا براؤزر. پہلا براؤزر جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا ود دا نیم آف موزیک. ٹھیک ہے، موزیک جو تھا اٹ واز گیون دا نیم ٹو دا فرسٹ ویب براؤزر یا جس کو ہم ویب کلائنٹ بھی کہتے ہیں. سو بیسیکلی یہ ویب براؤزر یا ویب کلائنٹ جو ہے اس کے اندر آپ URL ٹائپ کرتے، وہ URL جو ہے وہ HTTP جو ہے جو پروٹوکول ہے وہ آپ کے براؤزر سے لے کے سرور تک لے کے جاتا وچ از HTTPD. HTTPD جو ہے وہ اس ریسورس کی ساری HTML جو ہے وہ HTTP کے تھرو واپس بھجوا دیتا. HTTP جو ہے اس کو براؤزر کے اندر ریسیو کر لیتا اور براؤزر جو ہے وہ اس HTML کو اس براؤزر کے اندر ڈسپلے کر دیتا. سو دس واز دا میکینزم دیٹ واز بینگ یوزڈ ٹو کمیونیکیٹ بٹوین دا ٹو. ٹھیک ہے، اور اس ٹائم پہ جو براؤزرس کے اندر جو سپورٹ تھی دیٹ واز کوائٹ منیمل. آئی مین وہ صرف ٹیکسٹ ہی ڈسپلے کرتے تھے. اینڈ دین ود دا پیسج آف ٹائم اس کے اندر جسٹ انیشیلی ٹیکسٹ اور ہائپر لنکس جو ہیں یہ اس ٹائم پہ HTML کے اندر ہو سکتا تھا. اور بعد میں اس کے اندر یہ امیجز اور ویڈیوز اور باقی ساری چیزیں جو ہے یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ باقی بعد میں انٹروڈیوس ہوئیں. ٹم برنرز لی نے یہ بھی کیا کہ جب اس کو لگا کہ ورلڈ وائڈ ویب واز بیسکلی انٹروڈیوسڈ ان 1989 تو جب اس نے دیکھا کہ اس کے اندر کافی سارے اسٹیک ہولڈرز انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ اس کے اندر انویسٹ کریں اور وہ بیسکلی اس کو ایز اے بزنس ماڈل یوز کرنا چاہتے تھے کہ وہ اس کو سیل آؤٹ کرے ٹو اینڈ یوزرز اور اس کے اوپر جو ہے ریونیوز جنریٹ کریں. بٹ ٹم برنرز لیج آلسو میڈ لاٹس آف ایفرٹ کہ وہ اس کو فری رکھے. تو اس نے اپنی طرف سے کافی زور لگایا کہ اس کی یہ جو انوینشن ہے یہ عام پبلک کے لیے فریلی اویلیبل ہو. سو دیٹس واٹ ہی ڈیڈ. اس کے اوپر کافی لوگوں نے پریشر ان اے وے ڈالا کہ وہ اس کو جو ڈفرینٹ کمرشل کمپنیز ہیں ان کو سیل آؤٹ کرے. بٹ ایکچولی ہی میڈ اٹ فری ٹو ایوری ون. اور بعد میں ہی آلسو کیم اپ ود دی ورلڈ وائڈ ویب کنزورشیم ان 1994. اور یہ کنزورشیم جو ہے یہ بیسکلی اس نے ایک آپ ایسے کہہ لیں کہ ہی میڈ دس کمیٹی آف ریسرچرز فرام ڈفرینٹ کنٹریز اور ان کو اختیار دے دیا کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے ورلڈ وائڈ ویب کا فیوچر. اور بیسکلی تو اس نے نہ صرف یہ کیا کہ اس کو فریلی اویلیبل کیا بلکہ اس نے اس کے لیے کہ یہ بعد میں بھی فری رہے اور کوئی اس کو اون نہ کر سکے یہ کنزورشیم بنایا کہ یہی باڈی جو ہے یہ اس کے فیوچر کی سارے فیصلے کریں گے اور اس کو
इसको आगे चलाएंगे। तो अभी अगर आपका HTML4 से HTML5 आता है, CSS2 से CSS3 आता है, सो एवरीथिंग गेट्स अप्रूव फ्रॉम दिस वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। जो चीज़ ये अप्रूव करते हैं वही पर आगे कंसिडर होती है एज द नेक्स्ट वर्जन ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज़। कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो भी इसके अंदर उन्होंने जंप इन किया ताकि वो इसके अंदर से रेवेन्यूज जनरेट कर सकें, लेकिन द इंटरनेट इटसेल्फ इज़ फ्री। कोई कंपनी जो है वो ब्राउज़र बना सकती है, कोई कंपनी जो है वो सर्च इंजन बना सकती है और वो उससे अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, बट इन जनरल द इंटरनेट इज़ फ्री टू एवरीवन। और आप जो अपने घरों पे पे करते हैं, अपनी इंटरनेट की जो फ़ी आप पे करते हैं, वो आप एक्चुअली इंटरनेट को फ़ी पे नहीं करते, आप अपने ISPs को पे करते हैं, विच इज़ योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं उनके पास राउटर्स हैं, आपके कंप्यूटर्स उनके राउटर्स के साथ लिंक्ड हैं और उनके राउटर्स जो हैं वो आउटसाइड इंटरनेट के साथ लिंक्ड है। सो बेसिकली आपके जो ISPs या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो आपको अपने राउटर्स के लिए आपको चार्ज करते हैं, क्योंकि वो उसको मैनेज कर रहे होते हैं, उसको पावर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो दे आर चार्जिंग यू फॉर द राउटर्स दैट दे हैव, जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं, और वो फिर आगे आपको इंटरनेट के साथ आप उनके राउटर्स जो हैं आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। सो बेसिकली यू आर पेइंग फॉर द ISPs जो लोकल यहाँ पे लोगों को इंटरनेट के साथ मिडल वे के तौर पे कनेक्टिविटी को अलाउ करते हैं, बट इंटरनेट इटसेल्फ इज़ फ्री फॉर एवरीवन। इसकी यही वजह है कि इंटरनेट सबके लिए फ्री है, इस वजह इसका कोई ऑनर नहीं है, इसकी कोई गवर्निंग बॉडी इस सच नहीं है। तो इस वजह से इसकी कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और इसकी कुछ जो है नेगेटिव साइड भी है। इसका पॉजिटिव साइड ये है कि आप में कोई भी हम अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं और उसके मुताबिक हमारा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको प्रमोट कर सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला जो है वो नहीं है। ठीक है, ऑल्दो अभी जो है डिफरेंट कंट्रीज हैव गॉट देयर साइबर लॉज, तो उसके अंदर आप रहते हुए एट दैट टाइम देयर वाज नो साइबर लॉ, तो आप कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ की वेबसाइट बना के उसको आप अपने आइडियाज़ को प्रमोट कर सकते हैं, या वट एवर यू वांट। आप उस पर कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, आप उस पर जो है लेट्स से कोई ब्लॉग चलाना चाहते हैं, एनीथिंग यू वांट टू डू, आपको किसी से सेपरेट परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एनीवन इज़ अलाउड टू डू दैट। और इसका नेगेटिव साइड ये है कि जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट सेंट्रलाइज्ड, इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड, किसी के इख्तियार में नहीं है कि वो देखे कि कौन सी चीज़ इंटरनेट पे हो सकती है और कौन सी नहीं, कोई भी बंदा कोई भी चीज़ डाल सकता है। तो उसके काफ़ी सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये हैं कि वी सी लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स दैट आर प्रमोटिंग फेक न्यूज़, ठीक है, और वो जस्ट अपनी पॉपुलैरिटी के लिए गलत बातें फैलाते हैं। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो इलीगल उसमें इन्वॉल्व हैं। सो इफ़ देयर वाज अ गवर्निंग बॉडी, सो मे बी दे वुड नॉट हैव अलाउड दोज वेबसाइट्स, बट वी हैव देम। हमारे पास गैम्बलिंग के वेबसाइट्स हैं। तो ये सारे जो हैं, दिस इज़ द नेगेटिव साइड ऑफ द फैक्ट के द इंटरनेट इट्स और द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ नॉट गवर्नड, इट्स नॉट कंट्रोल्ड। अच्छा, अभी हम देखेंगे सम ईयरली एडवांसमेंट्स इन द फील्ड ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। सो एज वी सेड, द फर्स्ट वेब पेज वाज डिस्प्लेड इन 1989, और ये जो आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहे, दे हैव प्रिजर्व्ड इट। ये अभी भी आपको सर्न की लेबॉर्ट्री जो है उनके वेब पेज के ऊपर आपको ये मिलेगा, उनकी जो वेबसाइट है लेबॉर्ट्री की, they have preserved it the same way. So this is exactly how the first web page was accessed from a server and it was displayed in the browser. So as you can see, it's a black background with green text, और सिर्फ टेक्स्ट है इसके अंदर और hyperlinks हैं जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको दूसरे पेज के साथ वो लिंक कर देगा। So there wasn't too much of graphics on those pages, but just some text and hyperlink. और मेन एडवांटेज भी यही था कि जैसे मैंने आपको बात की कि वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हैविंग अ वर्ल्ड वाइड वेब वाज टू पब्लिकली शेयर द रिसर्च कंट्रीब्यूशन बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो उनको चाहिए था कि टेक्स्ट हो और वो आपस में रिलेटेड टेक्स्ट जो है उसको लिंक कर सकें। In 1990, the first search engine was introduced by the name of Archie. It was developed by the students of McGill and Concordia University. और ये जो था, it was a very
ویری سمپل سرچ انجن. اس ٹائم پہ جیسے آپ کو بتایا کہ 1989 میں دا فرسٹ ویب پیج واز ڈسپلیڈ ان اے براؤزر. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بائی 1990 جو ہے کتنے ویب سائٹس ہوں گے. تو یہ جو ہے یہ بیسکلی ایک لسٹ آف ویب سائٹس تھی. یہ سرچ انجن جو تھا یہ اس ٹائم پہ جتنے بھی 10 15 20 ویب سائٹس تھے ان کی ایک اسٹیٹک لسٹ تھی. اور آپ پہلے پہ کلک کرتے ہو, دوسرے پہ کرتے ہو, تیسرے پہ کرتے ہو. سو دے وڈ جسٹ list down all the websites that were available at that time across the world. ٹھیک ہے. سو اگر کوئی نئی ویب سائٹ بنتی تو وہ کیا کرتے, وہ ان کو کوئی ای میل یا کسی طرح سے نوٹیفائی کرتے کہ ہم نے نئی ویب سائٹ بنائی ہے, اس مقصد کے لیے بنائی ہے, اور یہ اس کا یو آر ایل ہے. تو یہ اپنی ٹیبل کے اندر اس کی انٹری کر دیتے. اور ناؤ اف سم ون ایکسس دس سرچ انجن, تو ان کی جو نئی ویب سائٹ اس کے اندر ایڈ ہوئی ہے وہ بھی سرچ کے اندر آ جاتی. بٹ بہت جلدی انہوں نے ریئلائز کیا کہ دس از ناٹ اے گڈ ماڈل کہ جس کے تھرو وہ ویب سائٹس کو اویلیبل کریں پبلک کے لیے. کیونکہ آف کورس جس تیزی کے ساتھ ویب سائٹ بڑھ رہی تھی اٹ واز ناٹ پاسبل کہ وہ اس طرح کے ایک اسٹیٹک ٹیبل کے اندر اس کو مینٹین کر سکیں. In 1991 the World Wide Web was released to public. ٹھیک ہے. This was the time کہ anyone can have. By this time it was a bit of I mean ایک ڈیولپمنٹ کے اسٹیج سے گزر رہی تھی. بٹ ان 1991 everyone was allowed to have access and to have websites. اور لوگوں نے جو ہے کمرشل یوز جو ہے وہ اس کے بعد کافی تیزی سے بڑھا. موزیک براؤزر جیسے ہم نے بات کی that was introduced in 1993. اور موزیک جو ہے لیٹر اٹ واز ری نیمڈ ایز موزیلا. تو آپ جو موزیلا فائرفاکس یوز کرتے ہیں اٹ واز انٹروڈیوسڈ ان 1993. اور اس کا جو ہے دی ارلیسٹ نیم آف دس براؤزر واز موزیک. تو موزیک اور براؤزر یہ جو ہے موزیلا فاؤنڈیشن جو ہے جنہوں نے یہ براؤزر انٹروڈیوس کیا اور بعد میں اس کا نام جو ہے فائرفاکس رکھا. یہ بیسکلی اٹس این آرگنائزیشن دیٹ از ایکچولی میکنگ پروفٹ بائی سیلنگ براؤزرس. تو ان کا جو ہے بزنس جو ہے وہ براؤزر کے اوپر بیسڈ ہے. بٹ ایز وی سیڈ دا ورلڈ وائڈ ویب اٹ سیلف از فری. تو ورلڈ وائڈ ویب فری ہے اور اس کے ساتھ جو ڈفرینٹ آپ اس کے ساتھ ٹیکنالوجیز یا ٹولس یوز کر سکتے ہیں وہ ڈفرینٹ کمپنیز نے تیزی سے بنانا اسٹارٹ کیا بیکاز دے کوڈ سی دا فیوچر آف دس آف بزنسز آن دا ورلڈ وائڈ ویب. انہوں نے they wanted to be part of it as soon as possible. In 1994 GeoCities was introduced. یہ شاید آپ کو یاد نہ ہو کیونکہ آئی تھنک کوئی 90s میں ہی اٹس یوز واز کوائٹ اٹس یوز ڈراپ اور کچھ زیادہ خاص اس کے بعد یوز نہیں ہوا یا مے بی ارلی 2000 میں. لیکن دیٹ واز دا ٹائم کہ جیو سٹیز جو ہے یہ بیسکلی اپنی امپورٹنس پیش کر رہی تھی. بٹ اٹ واز کوائٹ اے ہٹ ان مڈ 1990s. اور جیو سٹیز یہ کرتی تھیں کہ یہ آپ کو اپنی مین ویب سائٹ کے اوپر جو ہے ایک ویب پیج بنانے کی جو ہے آپ کو یا اس کو اپلوڈ کرنے کی آپ کو ایکسیس دے دیتا ہے. تو آپ کا جو ویب سائٹ ہوتا دیٹ کوڈ بی جسٹ اے سنگل پیج HTML. اور وہ آپ کو geocities.com/let's say your name .html اور اس کے اوپر آپ اپنی ویب پیج بنا سکتے ہو. تو انہوں نے لوگوں کو الاؤ کیا کہ یہ اپنی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جو ہے اپنے اسپیسیفک ویب پیجز بنائیں. تو انیشلی اٹ واز انٹروڈیوس ٹو جسٹ اسپیسیفک نیبرہڈ ان کیلیفورنیا. اور صرف ان کی جو سراؤنڈنگ لوگ تھے تاکہ وہی لوگ یہاں پہ اپنے ویب پیجز بنائیں اور اس کو ایک طرح سے ایک سینٹرلائزڈ ایک وہ جگہ پہ رکھیں. لیکن لیٹر آن اٹ واز میڈ پبلک. I remember I made my first web page just with my personal information on GeoCities. یہ شاید ارلی 2000 ہو لیکن اس ٹائم پہ اس کی پاپولیرٹی کافی ڈراپ ہو گئی تھی اور لوگ ڈیڈیکیٹڈ ویب سائٹس کے اوپر کافی زیادہ جا رہے تھے. بٹ دس واز لائک کائنڈ آف بزنس ماڈل دیتے انٹروڈیوس کہ انہوں نے اپنی ہوسٹنگ لی اور یہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر جنرل پبلک کو الاؤ کر رہے تھے کہ وہ اپنے اسپیسیفک پیجز بنائیں. اور آپ اپنے نام کا کوئی پیج بنا کے آپ کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈائریکٹری مل جاتی اور وہ geocities.com/your directory name اور آپ وہاں پہ اس کو پبلک جنرلی آن لائن شیئر کر سکتے تھے کہ دس از مائی ویب پیج یا دس از مائی آن لائن CV. Jerry was introduced in 1994. Later it was named as Yahoo. اور again it became a very huge success
ایز اے سرچ انجن. اور یاہو کافی سارے اور چیزیں بھی کر رہا تھا. یاہو جو ہے یہ نیوز جو ہے ان کی کیٹیگرائزیشن بھی کر رہا تھا اور نیوز آرٹیکل جو ہے ان کی گروپنگ کر رہا تھا تاکہ تو یاہو سرچ واز ون کمپوننٹ ان یاہو نیوز اینڈ یاہو جو ان کی کیٹیگریز کی نیوز کی تاکہ لوگ اس کو وہاں سے جا کے فردر ریڈ کریں. دیٹ واز another thing that Yahoo was doing. The same year in 1984, online banking was introduced. Stanford Federal Credit Union, جو ہے, in that year it conducted few online transactions. So that was again something that was very different for the world. They could see like the future for it. اور یہ چیزیں جو ہے they became very normal in the years to come. Amazon was found in 1984, and now you can see what a bigger company it is and how much they have in terms of the revenue they have generated, and like the total worth of this company is quite huge. So or in 1994 they only started online. So although now they have many physical stores also, but it started just as an online business. It only started selling books at the time, and with the passage of time it kept on expanding and expanding, and it's now one of the biggest companies in the world. In 1995 eBay was introduced as an auction website. लोग different चीज़ों के ऊपर auction करते और वो जो है anything that you would want to make it public for bidding, तो वो eBay के ऊपर जो चीज़ जो है वो उसके लिए eBay यूज़ होने लगी, and it's like still quite a famous website, still quite useful. Internet Explorer was introduced the same year in 1996. First mobile to access the internet. ठीक है, so smartphones जो है एक तरह से ट्रेंड जो है वो उस तरफ चलना शुरू हो गया, and the people started to show interest in accessing the World Wide Web through their mobiles. Instant messaging was introduced. Google was found in 1998. In 1999, Napster launched its peer-to-peer file sharing. So by that time, file sharing जो था ये एक problematic था World Wide Web के लिए, क्योंकि the communication link was very slow. I don't know कि आप लोगों ने dial-up के through internet use किया है कि नहीं. It was extremely slow और एक web page load होने में काफ़ी ज़्यादा time लगता था. तो sharing of file was almost impossible at that time. बहुत ज़्यादा time consuming होता था. So they came up with this peer-to-peer file sharing technology, जिसके ऊपर जो है file share करना जो है that was a lot faster. Blogger was introduced in 1999. Then BitTorrent was introduced in 2001. Skype in 2003. In 2004 onwards, what we call is Web 2.0. Web 2.0 जो है that was basically it was a major change in the websites. इससे पहले तक का जो websites होती थी from 1989 till 2004, तो उन websites के अंदर जो है one way communication होती थी. अगर मेरी website है, मेरी company की website है, तो हम content place करते हैं उसके ऊपर what people should see or know about my company, और बाकी जो लोग थे जो उस website को access करते वो end user के थ्रू सिर्फ उसको read कर सकते थे, उसको view कर सकते थे, उसको जो है उसको access कर सकते थे, but they did not have access to putting their own comment or putting their own thoughts onto those websites. So till 2004 it wasn't possible कि लोग जो हैं या it wasn't that popular कि लोग जो हैं वो websites के ऊपर अपनी जो end user है वो भी अपना opinion दे सके. So in 2004 that thing became popular, और अब जो है whatever page that you have accessed, if it has given you some information, so they would have a message box there. If you would want to add to it, or if you have any questions about it, so end user जो था अब वो सिर्फ consumer नहीं था, वो सिर्फ उसका reader नहीं था, but he could also contribute to it, और वो चीज़ों के ऊपर clarifications दे सकता था, questions पूछ सकता था, लोगों की queries आंसर कर सकता था. That basically changed the role of the end user, कि वो end user जो websites को access कर रहा है
وہ صرف اس کو ریڈ نہیں کر رہا بٹ وہ اپنا کانٹینٹ بھی اس کے اوپر ڈال سکتا ہے. اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف اس ایک چیز سے کتنی زیادہ ہمارے جو سوشل نیٹورکنگ کی ویب سائٹس ہیں اور یہ سارا دے میک اے ہیوج دے آر ہیوجلی بیسڈ آن دس کانسیپٹ کہ اینڈ یوزر جو ہیں وہی اس کے اوپر جو ہے وہ کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. فیس بک خود سے جو ہے آپ لوگوں کے لیے کوئی کانٹینٹ پلیس نہیں کرتا بلکہ آپ لوگ خود کانٹینٹ اس کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ جیسے باقی لوگ جو ہیں وہ اس کو ایکسیس کرتے ہیں. تو بیسکلی اٹ گیو دی اینڈ یوزر اتھارٹی اور دا ایکسیس کہ وہ اپنا جو کانٹینٹ ہے اس کو اپلوڈ کر سکتے. سو انیشلی اٹ اسٹارٹیڈ ان دا وے جیسے آپ کے پاس کسی پیج کے نیچے کوئی کامنٹ باکس ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنا کامنٹ دیں اینڈ لیٹر آن سوشل نیٹورکس اینڈ آل دیٹ پیپل لائک اسٹارٹیڈ کنٹریبیوٹنگ مور from their end and they could now equally access and provide content at the same time. آپ پھر یوٹیوب اور یہ سارا آپ نے یوٹیوب کے اوپر آپ اپنی ویڈیوز دے سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ یوٹیوب کی اپنی کوئی ویڈیوز جو ہیں ایز سچ نہیں ہے بٹ دے ہیو جسٹ پرووائڈیڈ دا پلیٹ فارم اور ہم اینڈ یوزرس ہی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور ہم ہی اس کو دیکھتے ہیں. In 2006 Twitter was introduced and then we have lots of technologies introduced after that جس کے ساتھ آپ زیادہ فیملیئر ہوں گے بٹ دس واز سارٹ آف اے ہسٹری دیٹ ہاؤ تھنگز ایوالوڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اور کرنٹ کی جو اسٹیٹ ہے یہاں تک کیسے پہنچی. 2000 کے بعد سے جو ہے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے اندر بہت زیادہ امپروومنٹ آئی, کاسٹ کے اندر بہت زیادہ کمی آئی اور یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور یہ جو مشین لرننگ کے کانسیپٹس ہیں یہ بہت زیادہ تیزی سے ان کے اوپر کام ہونے لگا. ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو گئی اور ویب سائٹس اور جو ویب ٹیکنالوجیز ہیں ان کے اوپر یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ جو ہے دے آلسو بیکم پاپولر. سو ناؤ بائی دس ٹائم I'm talking about the time from 2000 onwards ویب سائٹس یا جو آن لائن بزنسز ہیں ان کے پاس ڈیٹا بڑھتا گیا اور یہ جو اسمارٹ ٹیکنیکس تھے with cheaper hardware they basically felt the need کہ ان کو آپ کوئی آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ ماڈل چاہیے جو چیزوں کو آرگنائز کرے اور اس میں سے سینس بنائے. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب جب آپ وزٹ کرتے ہیں تو یوٹیوب gives you a suggested list of videos کہ آپ کے لیے یہ ویڈیوز زیادہ ہیلپ فل ہوں گی. آپ امیزون پہ جاتے ہیں آپ کسی بک کو دیکھتے ہیں وہ آپ کو بکس ریکمینڈ کرتا ہے. تو بیسکلی all these technologies that were popular on the web اور ان کے یوزرس کافی زیادہ تھے ریئلائزڈ کہ جتنی جلدی وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف سوئچ کریں گے اتنا بہتر وہ اپنے یوزرس کو سرو کر سکتے ہیں. سو the use of artificial intelligence and machine learning became a normal thing on these big company websites and now they still improve on it and they try to use more complex and better models تاکہ وہ آپ کی نیڈس کو اچھے طریقے سے کیٹر کر سکے. وی کین تھنک کہ گوگل کے پاس کتنا ڈیٹا ہوگا, امیزون کے پاس کتنا ڈیٹا ہوگا, یوٹیوب کے پاس کتنا ڈیٹا ہوگا اینڈ ان آرڈر ٹو گیو یو بیٹر سروس دے نیڈ ٹو میک یوز آف سچ آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ ٹیکنیکس. بعد میں فرام 1915-16 ڈیپ لرننگ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اٹ ریولیوشنائزڈ دی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ورلڈ. اور اب موسٹلی جو آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ ٹیکنیکس ہیں دے آر بیسڈ آن سم ورژن اور سم پرٹیکولر آرکیٹیکچر آف ڈیپ لرننگ اور یو وڈ سی the use of these technologies in majority of the big company online websites. So that was about today's lecture. اور آپ کا جو آج کا پول ہے there is to start from start from 1995 ٹھیک ہے. اور 95 onwards جو ہیں the things that have used اس کے اوپر مجھے یس نو بتا دیں. دیٹ از جسٹ ٹو مارک یور اٹینڈنس ٹھیک ہے. اور یہ ویڈیوز جو ہیں یہ آپ دیکھ لیں جسٹ ٹو نو کہ یہ جو میں نے ابھی بات کی آپ سے کہ یہ انیگما جو ہے وہ کیسے کام کر رہا تھا, بلیکلی پارک میں جو فرسٹ کمپیوٹر دیٹ واز ڈیولپنگ وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. وی ہیو ارلیئر انٹرویو آف جیف بیزوس
when he just found Amazon, or I think उसको just साल 2 साल हुए थे. तो there I have some videos वो मैं आपके साथ links share करता हूँ Google Classroom के through. और ये जो आपको अभी बताया है ये मुझे आप क्लासरूम के ऊपर ही वहाँ पे कमेंट कर दें कि जो मैं आपको बता रहे थे फ्रॉम 1994 ऑनवर्ड्स जो भी टेक्नोलॉजीज ये लिस्ट में प्रोवाइड की हैं इसमें से कौन सी आपने यू नो अबाउट देम यूज ना भी की हो बट यू हर्ड देयर नेम. ठीक है जी. जी सर. अच्छा कोई क्वेश्चंस वगैरह तो नहीं है? नो सर. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीक जो है वी वुड जस्ट टॉक अबाउट सम ऑफ द बेसिक टेक्नोलॉजीज और आई विल गिव यू अ टास्क कि आप अपनी अरेंजमेंट्स कर लें फॉर द डेवलपमेंट. आप अपना एनवायरनमेंट वगैरह सेट कर दें एंड फ्रॉम लेक्चर 4 वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोडिंग. ठीक है जी. आई एम पोस्टिंग ऑल दीज रिसोर्सेज ऑन इन क्लासरूम और आप वहाँ पे जो है अटेंडेंस के लिए अपनी जो ये जो सर्वे है ये अभी फर्स्ट टाइम पहले बिफोर 9:30 जो है वो सबमिट कर दें. ठीक है जी. सर मैं क्लासरूम में ऐड नहीं हूँ सर, मुझे ऐड कर लें. अच्छा आपको इनविटेशन आई होगी. इनविटेशन नहीं आई सर, मैंने कल रजिस्टर किया ये कोर्स. नहीं आए हैं सर, मुझे अभी अच्छा ठीक है. हम इस टाइम पे ये इश्यूज रिजॉल्व कर लेते हैं. मैं अभी आप सबको क्लासरूम पे डाल देता हूँ और थैंक यू सर. आप जो है जस्ट टू मेक श्योर कि आप लोगों के इन्फॉर्म सारे जो लेक्चर्स वगैरह हैं वो मिल रहे हैं और आप वहीं पे अपनी अटेंडेंस भी लगा दें और मोहम्मद अली ये रिकॉर्डिंग बस बंद कर दें. थैंक यू.